اللہ کی کوئی مدد نہیں آنے والی. اور یہ جتنی مرضی ہم فلسطین کے لیے دعائیں کر لیں، امت کے لیے دعائیں کر لیں، کشمیر کے لیے دعائیں کر لیں، ہماری حالت کبھی نہیں بدلنے والی جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچا لیتے. تو یہ میرا آپ لوگوں کو میسج بھی ہے. تو اب ہم انشاءاللہ کوسچن آنسر کی طرف چلیں گے. اچھا جی، پہلا سوال جو ہے کہ کلثوم سعید کی طرف سے ہے، اور کلثوم سعید نے پوچھ لی ہے کہ ورلڈ وار 3 کے متعلق جو خواب محمد قاسم نے دیکھے ہیں اور مسلمانوں کے عروج کے دور کب اور کہاں سے شروع ہوگا، اور کیا مسجد الاقصی گرا دی جائے گی یا مسلمان مسجد الاقصی کو آزاد کروا لیں گے؟ ورلڈ وار 3 یا غزوہ ہند آپ کہہ لیں، جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ ابھی پچھلے سال جو میں نے ڈریم میں دیکھا تھا کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہو جائیں اور وہ بھری جنگوں میں کنورٹ ہو جائیں تو وہ پھر یعنی ورلڈ وار 3 کی طرف جاتی ہے بات. اور جو ڈریمز میں آیا تھا وہ یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے نا، سب سے پہلے تو وہ فلسطین کے ایریے میں کاروائیاں کرتا ہے، اور فلسطین کے ایریے میں ایک اہم جگہ پہ وہ ایک عمارت بنانا شروع کر دیتا ہے. تو جب وہ عمارت بنانا شروع کرتا ہے تو مسلمان صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے. اب واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد اقصی کی جگہ پہ وہ کوئی ایسی بلڈنگ بنائے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں پاتے. اور وہ جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بیس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ دھماکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کے نتیجے میں نا ایک ڈسٹ اسٹارم اٹھتا ہے جو ایسے چاروں طرف پھیلتا ہے، اور وہ اتنا شدید طوفان ہوتا ہے کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ عرب کنٹریز کی جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں نا وہ تباہ ہوتی ہیں. اس میں بہت سارے ملک اس میں اس کی زرد میں آتے ہیں. ایجپٹ آتا ہے، سوڈان، سعودی عرب، سیریا، عراق، ادھر سے آپ دبئی، قطر، یعنی یہ سارے جو عرب کنٹریز ہیں نا وہ اس کی زرد میں آتے ہیں. اور ایک ڈریم میں نے دیکھا کہ وہ کاروائیاں کرتے ہیں، پھر اسرائیل کاروائیاں کرتا ہے، پھر رشیا بھی جو ہے نا وہ پروکسی وارز کے تھرو وہاں پہ گروپ بندی کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ ہانہ جنگی ٹائپ ماحول شروع ہو جاتا ہے. پھر کرتے کرتے امریکہ جو ہے نا وہ اوپنلی اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ورلڈ وار 3 بن جاتی ہے. اب اگر تو یہ چیزیں شروع ہو گئیں، یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا ریسنٹلی جو کچھ بھی چل رہا ہے، تو آپ بھول جائیں، یعنی پھر مسلمانوں کے اوپر برا وقت ہی ہے. میں نے دیکھا ہے، میں بات کرنا تو نہیں چاہ رہا لیکن جو میں نے ڈریمز میں دیکھا وہ یہی ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پستے ہیں، بہت زیادہ ان کو شکست بھی ہوتی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان مارے بھی جاتے ہیں. اور یہ عمل تب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ غزوہ ہند نہ ہو جائے. مڈل ایسٹ میں یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اللہ اپنی رحمت سے پاکستان کے لوگوں کو ڈریمز کا بتا بھی دیتا ہے، اور ان کو پاکستانیوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور وہ ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرتے ہیں. جب ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرتے ہیں تو اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں نا وہ اس ملک میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ملک تیزی سے ترقی کرتا ہے. اور اس میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاکستان کو 3000 کالے رنگ کے ناقابل شکست جہاز بھی دیتا ہے. اور وہ جہاز وہ ہوتے ہیں جو جس کو دیکھ کے انڈیا کی اکیلے ہمت ہی نہیں پڑتی پاکستان پہ اٹیک کرنے کی. اور پاکستان اللہ کی مدد سے کشمیر بھی آزاد کرتا ہے. تو اب دوسری طرف مڈل ایسٹ میں جب وہ سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں اور ادھر سے پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کافی لوگوں سے تو یہ کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا پاکستان ترقی کرے گا، اور خاص طور پہ انڈیا سے تو کبھی نہیں ہوتا. انڈیا
जंग करने की कोशिश करता है, लेकिन काले रंग के जंगी जहाज़ों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। तो वो फिर जो जंग होती है ना मिडल ईस्ट में, उसको फिर वो पाकिस्तान पे लेके आते हैं। और यानी चूंकि पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा होता है, तो वो काफी लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान को अगर हमने इधर ही रोक लिया तो रोक लिया, नहीं तो ये कल को हमारे ऊपर हुकूमत करेगा। तो वो उस नजरिए से भी ना सारे हिंदुस्तान में जमा होते हैं और पाकिस्तान अकेला एक तरफ होता है। उसमें ये होता है कि वो अल्लाह अपनी रहमत से ड्रीम्स फैलाता भी चला जाता है, और बहुत सारे मुसलमान यानी इस्लाम का जो आखिरी किला है पाकिस्तान, और जहाँ पे गज़वा हिंद लड़ी जानी है, और जहाँ से खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है वो फैलना है, तो उसके देखते हुए भी ना पूरी दुनिया से मुसलमान पाकिस्तान में हिजरत करते हैं, माइग्रेट करते हैं, और पाकिस्तान की जो आबादी है ना वो काफ़ी फैल भी जाती है, काफ़ी ज़्यादा भी हो जाती है। तो वो सारे दुश्मन जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये अगर मैं कहूँ कि उस एक तरफ 100 मुल्क इकट्ठे हो गए और एक तरफ पाकिस्तान अकेला है, तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान को मैंने देखा है तकरीबन चारों तरफ से ना अटैक्स आते हैं, और वो बहुत खतरनाक किस्म की जंग होती है, और उस जंग में मुसलमानों का जीतना बहुत ज़रूरी होता है। जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि जैसे मुसलमानों के लिए गज़वा बदर बहुत अहम थी, उस जंग को जीतना बहुत अहम था, उसी तरह गज़वा हिंद को जीतना भी बहुत अहम है। तो अल्लाह की मदद से वो पाकिस्तान जंग जीत जाता है, और फिर पाकिस्तान मिडल ईस्ट में जाता है, और वहाँ पे रशिया और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स को शिकस्त देने के बाद पूरी दुनिया में अकेला अल्लाह की मदद से सुपर पावर बन जाता है। और फिर पाकिस्तान जो है वो खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सच्चा इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाते हैं, तो वो पूरी दुनिया अमन से भर जाती है, और वो अमन जो है वो तकरीबन 7-8 साल चलता है। और फिर उसके बाद क़यामत की बड़ी निशानियाँ, यानी दज्जाल आता है, फिर उसके बाद